بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت اور اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت، اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کی اس موضوع پر کئی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف اس امت کو متوجہ کیا ہے، اور یہ اتباع اور اطاعت ہر زمانے میں ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان تو ہے نا کہ دور حاضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت و ضرورت، لیکن یہ اتباع اور اطاعت کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اور آپ کا اعلان نبوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت اس امت پر لازم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے صریح احکام اور قرآن کریم کی واضح آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو اتباع ہے اور آپ کی جو اطاعت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ یعنی حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور آپ کی اطاعت کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنا لگے گا، اور صرف محبت نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت کتنا بڑا کام ہے کہ اس پر یہ کام سر انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والا بنتا ہے، بلکہ اللہ اپنی محبت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، اور صرف محبت نہیں بلکہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ بات صرف ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بات جو چیز رسول تمہیں دے اس کو لے لو، فَخُذُوهُ، اس کو پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والا حکم اور آپ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات، ان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جن چیزوں سے آپ منع فرمائیں ان سے رکنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس آخری امت کو جو آخری پیغام اپنا دیا ہے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے، اس میں یہ ایک اہم حصہ ہے اس کا کہ اپنے رسول کی اطاعت کرنی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اس طرف توجہ دلائی ہے
آپ فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہی وہ اس قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سامعین محترم، دور حاضر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ہر زمانے میں اس اتباع اور اس اطاعت کی ضرورت رہی ہے، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود رہی ہے، جس کی طرف میں نے یہ آیات اور احادیث، چند ایک آیات اور چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ انکار کرے گا جنت جانے سے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سامعین محترم، یہ بات، یہ احادیث اور یہ آیات قرآنیہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اس کام کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ اور پھر دور حاضر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل جن مسائل کے اندر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن حالات کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہ جو دور حاضر کی ابتلاء اور آزمائشیں ہیں، ان کے اندر اگر ہماری صحیح معنوں میں اگر ہماری ان پریشانیوں کا حل اگر موجود ہے تو وہ اتباع رسول کے اندر موجود ہے، اطاعت رسول کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں، آپ کی اتباع کو دوبارہ شروع کر دیں جیسے اس کا حق ہے، تو ان پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، ان تکالیف سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ آج کی دور کی جو پریشانیاں ہیں، آج کے جو حالات ہیں، ان کے اندر انسان ظاہر ہے کہ اس طرف ڈھونڈتا ہے، مختلف طریقے انسان تلاش کر رہا ہے کہ جہاں سے اس کو سکون مل جائے، جہاں سے اس کی زندگی کے اندر سکون پلٹ آئے۔ لیکن اس کا اصل جو صحیح جواب ہے اور اس کا جو صحیح حل ہے، اس کے اس پریشانی کا اور اس تکلیف کا جو صحیح مداوع ہے، وہ اتباع رسول میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج کل لوگ رسول سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آج کے دور میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بتاتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑھ چڑھ کر آگے جاؤں، جتنا آگے حصہ لے سکوں میں لوں۔ آج کا انسان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں اور محبت کی کوشش میں کسی سے کم نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس محبت کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اس دعوے کی حد تک تو بالکل سچا ہے، لیکن اس دعوے کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ اب اس دعوے کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے آپ سے محبت کا، لیکن اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتا، تو سچی بات یہ ہے کہ اس دعوے کے اندر ابھی کمزوری ہے، اور یہ دعویٰ ابھی سچا نہیں ہے، اس کو ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں اور ساری انسانیت، اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ تو پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے فرامین کی اطاعت اس طریقے سے رچ بس نہ جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، آج ہماری پریشانیوں کا حل بھی اسی میں ہے، اور ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی نجات اور کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، اور جس طریقے سے
صحابہ کرام نے اور قرون اولیٰ کے لوگوں نے اور ہمارے سلف صالحین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ اس طریقے سے زندہ کیا اور اپنائے رکھا کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو اگر آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو عملی شکل میں بھی اس دین کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں، ان کو اسی انداز سے ان کی اطاعت بھی کی جائے اور ان سنتوں کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس اہم حصے کو، جو شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا، تو ہمارا یہ دعویٰ اللہ رب العزت اس کو ہمیں سچا کرنے کے بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر میں، زندگی کے ہر معاملے میں، غمی ہو، خوشی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جتنے بھی امور ہیں ہماری زندگی کے، ان تمام امور میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو اور ان کی اطاعت کرنے والے ہم بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔